व्यूअर्स, क्या आप लोगों ने ये बात नोट की है कि आपने अपने अपने हलकों में देखें, जितने भी पाकिस्तानी हैं वो अपने अपने हलकों में देखें कि जो एमएनए जो एमपीज़ हैं वो कौन लोग हैं। वो वही लोग हैं कि जिनको आपके आबाओ अजदाद उनके आबाओ अजदाद को वोट देते रहे, चाहे वो जिन जिन पार्टियों में भी रहे, उनका वोट जिन पार्टियों में भी गया। पहले दो पार्टियां हुआ करती थी, पीपल पार्टी और नून लीग, फिर तहरीक इंसाफ आई, लेकिन लोग वही हैं। कोई कहीं एक आध बंदे ने नई सियासत शुरू की हो तो उसका सियासी बैकग्राउंड भी हो सकता है, लेकिन 99.9% बंदे जो हैं वो पुराने बंदे हैं। वही बंदे हैं कि जिन्हें आपके आबाओ अजदाद भी वोट देते रहे हैं और ये नस्ल भी वोट दे रही है, चाहे वो तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं या नून लीग से हैं या पीपल पार्टी से हैं। तो क्या आप लोगों ने ये बात नोट की है कि आपके लिए कोई बोलने वाला इस पूरी असेंबली में कोई है? या इतनी महंगाई हो गई है और ये जो पाकिस्तान का जो हाल हो रहा है और जो लोगों से जुल्म और बर्बरियत हो रही है, क्या आप लोगों के हक में कोई बोलने वाला कोई एक आवाज़ है? ये किस्मत है हम पाकिस्तानियों की कि हमने जिन लोगों को वोट दिए, हमने जिन लोगों को हमारे बड़ों ने वोट दिए और जिन लोगों के पीछे हम लोगों ने नारे लगाए, आज उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है कि जो पाकिस्तान पे होने वाले जुल्म है उस पे बात कर रहा हो, या पाकिस्तानी अवाम जिन मसाइल से गुजर रही हो उससे उन मसाइल का अदराक भी हो। यकीन जानिए, मैं और आप जो है वो हमें जो परेशानियां हैं वो ये है कि महंगाई इस कदर हो गई है। गंदम का रेट जो है वो 5,000 मन के बराबर पहुंच चुका है। जिस आदमी ने साल की गंदम लेनी है 15-14 मन या 20 मन लेनी है, तो उसके लिए कितना मुश्किल है ये कि वो अपने अखराजात में से निकाल के वो 5,000 मन ले, गंदम ले। और आटा अगर लें तो आटा अव्वल तो खाने के काबिल भी नहीं है, इस किस्म का होता है, फ्लोर मिलें देती हैं। और अगर ले भी तो 10 किलो वाला आटा 1,300 रुपये 1,400 रुपये का थैला बिक रहा है। तो गरीब आदमी, वो लोग जिनके घर में कमाने वाला कोई नहीं है, जिन लोगों की वो बेवाएँ जिनकी मजदूरी सिर्फ इतनी होती है कि वो मशीन में बैठ के लोगों के कपड़े सिलाई करती है, तो ऐसे लोगों के लिए आवाज़ कौन बुलंद कर रहा है? कोई है? हमारे जो इतने लीडर हैं जिनको हमने वोट दिए और देते आए वोट, हमारे आबा अजदाद दे रहे हैं वोट, क्या इनमें से कोई है ऐसा कि जो कहे कि पाकिस्तान में ये जो कुछ हो रहा है इसको छोड़िए, पाकिस्तान अवाम की बात करें? मैं अब आपको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान की हमारी जो पार्टीज़ हैं बड़ी, इनकी तरजीहात क्या हैं। नून लीग पाकिस्तान की इससे पहले, पीपल पार्टी से पहले, बिलखसूस पंजाब की सबसे बड़ी पार्टी थी। सबसे बड़ी पार्टी नून लीग थी, नवाज शरीफ की। इस वक्त अगर मैं गलत कहूं तो आप मुझे बताइएगा, कमेंट में जाके मुझे बताइएगा कि अगर मैंने इनकी तरजीहात गलत बताई हैं आप लोगों को। तो इनकी सबसे पहली जो बुनियादी तरजीह है वो है अपने करप्ट, अपने केसेस, जो इन पे केसेस थे उनको ख़त्म करना। ये इनकी बुनियादी जो तरजीह है वो इन अपने केसेस ख़त्म करना था, जिसकी वजह से ये रजीम चेंज भी हुआ। इसकी एक वजह ये भी है कि इन्होंने ये रजीम चेंज की। नून लीग की दूसरी बुनियादी वजह ये है कि तरजीह ये है कि जहाँ होना चाहिए था कि गरीबों का ख्याल रखें, वहाँ बुनियादी तरजीह इनकी ये है कि किसी न किसी तरीके से नवाज शरीफ को अहल करार दिया जाए, उन पे जो केसेस हैं वो ख़त्म कर दिए जाएं और उन्हें अदालतें जो हैं वो हर केसेस से बरी कर दें और कहें कि जनाब नवाज शरीफ साहब, आपने मुल्क को संवारा है, आपने मुल्क की खिदमत की है, इसलिए आप आएँ और चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बन जाए। ये इनकी बुनियादी तरजीह क्या है? करप्शन के केसेस ख़त्म करना। उसके नीचे दूसरी तरजीह ये है कि नवाज शरीफ, और ये जो नवाज शरीफ को अहल करना है ये उस बुनियादी तरजीह को फिर क्या कुव्वत देगा, बुनियादी तरजीह को।
اب دوسری ترجیح ان کی یہ ہے، پہلی ترجیح بنیادی، دوسری نواز شریف کو اہل کرنا، اور تیسری ترجیح یہ ہو گئی کہ الیکشن اس وقت کرانا جب عمران خان کی پارٹی مکمل طور پہ ختم ہو جائے، یا اسے اتنا تباہ کر دیا جائے کہ اس کے نام کا ٹکٹ لینے والا کوئی بندہ نہ ہو۔ یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ عمران خان کا ٹکٹ لینے والا کوئی نہ ہو۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ عمران خان کی پارٹی کی مقبولیت نہیں ہوگی، اس کی وجہ یہ ہوگی کہ عمران خان کا ٹکٹ لینے والے بندے کے گھر کو تباہ کر دیا جائے گا، اس کے کاروبار کو تباہ کر دیا جائے گا اس کو، اور ہو رہا ہے ایسا۔ آپ مجھے بتائیں کہ نون لیگ کے کسی ایک جو ان کا اسپوک پرسن ہے اور جو ان کا جو میڈیا پہ آتے ہیں، جو ایم این اے پارلیمنٹ میں جو بھی بیٹھے ہوئی ہیں، انہوں نے کبھی آپ کی بات کی ہے، ایک غریب آدمی کی بات کی ہے، یا ان کی پالیسیز میں کوئی ایسی چیز نظر آ رہی ہو کہ جو آپ کی بہتری کے لیے ہو رہی ہو؟ کبھی کوئی ایسا آپ نے نظر آیا آپ کو؟ یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کو آپ کے آباء و اجداد ووٹ دیتے آ رہے ہیں، اور اب کی نسلیں بھی ان لوگوں کے نعرے لگا رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس پارٹی میں ایک اندر کی ایک اور ترجیح ہے، وہ نواز شریف کی ترجیح ہے کہ شہباز شریف کے گھرانے کو تھوڑا سا نیچے رکھ کے مریم نواز کو اوپر لے کے آیا جائے۔ یہ نواز شریف کی اپنی ذاتی ترجیح بھی ہے۔ ان دو ترجیحات پہ یہ نون لیگ کام کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، بیسک ترجیح کیا ہے؟ کرپشن کو بچانا۔ کرپشن کو بچانے کے لیے اقتدار بہت ضروری ہے۔ اقتدار اگر نہ ہوا تو یہ جیل میں ہوں گے۔ اب آ جاتے ہیں پیپل پارٹی کی طرف۔ ان کی کیا ترجیحات ہیں؟ پچھلے دنوں زرداری نے کہا کہ میں نے 14 سال جیل میں گزارے اور میں نے معیشت کی کتابوں کو پڑھا ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ معیشت کی کتابوں کو اگر آپ نے پڑھا ہے تو میرے خیال میں لگ بھگ 2008 سے لے کے آج 2013 ہے، آپ کی حکومت سندھ میں ہے، تو سندھ میں اتنی 15 سال ہو گئے آپ کی حکومت کو، سندھ میں 14-15 سال ہو گئے ہیں، تو آپ نے کون سے وہاں پہ تیر ایسے مار لیے، عوام کو غربت سے نکال دیا یا خوشحالی لے کے آ گئے وہاں پہ؟ آپ نے دیکھا کہ میرے خیال میں ان پورے 14 سالوں میں صرف ان کو ایک میٹرو ٹرین دی ہے، میٹرو بس دی ہے، وہ بھی دیکھا کہ دوسرے صوبوں کی، کہ ہم پیچھے نہ رہ جائیں۔ اس کے علاوہ آپ نے کون سا ایسا بڑا کام کیا؟ ان کی بنیادی ترجیح کیا ہے؟ پہلی ترجیح تو یہی ہے کہ اپنے کیسز جو ان پہ بنے ہوئے ہیں کرپشن کے، ان کو بچانا، ان سے بچنا، اور اس کے لیے ضروری ہے اقتدار پہ آنا۔ اور سب سے ضروری پھر جس ترجیح پہ زرداری 2 سال سے لگا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ کسی طریقے سے بلاول زرداری کو پاکستان کا وزیر اعظم بنا دیا جائے۔ ہم لوگوں کے لیے یہ جو ہے افسوس کا مقام ہے کہ ایسے لوگ، اور پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہے کہ اسلام آباد کی سڑکوں پہ ایک چھوٹا بچہ سائیکل چلا رہا تھا، دیکھا تھا آپ نے؟ وہ سوشل میڈیا پہ وہ ویڈیو وائرل ہے، وہ آپ دیکھیں کہ وہ بختاور کا بیٹا ہے، اور اس کو پروٹوکول کیا ہے، اس کے لیے سڑکیں بند کر دی گئیں، اور پولیس کی گاڑیاں پیچھے ہیں، اور وہ بچہ 5-6 سال کا بچہ، اللہ اسے زندگی صحت و سلامتی دے، وہ سائیکل چلا رہا ہے۔ پاکستانیوں اس سے سمجھ جائیں کہ یہ لوگ آپ کو غلام رکھنا چاہتے ہیں، اور غلام آپ بن رہے ہیں ان کے۔ یہ ایسے اس طرح تو میں نے نہیں دیکھا کسی سعودی شہزادے کا کوئی بچہ ہو تو اس نے سڑکیں بند کر کے چلائی ہیں۔ یہ پاکستان میں بادشاہت چاہتے ہیں کہ ہماری بادشاہت ہے، ہمارا حق ہے کہ پاکستان کو اس طریقے سے ہم ڈیل کریں، ہمارا حق ہے کہ ہمارے کیسز بھی ختم کر دیے جائیں، اور ہمارا حق ہے کہ ہم پاکستان کے حکمران بنیں۔ ان کی ترجیحات میں، پیپل پارٹی کی ترجیحات میں بھی بنیادی ترجیح جو ہے وہ اپنے کرپشن کے کیسز سے بچنا ہے، اقتدار میں آنا ہے، اور بلاول بھٹو زرداری کو جو ہے وہ وزیر اعظم بنانا ہے۔ اس کے علاوہ غریب کے لیے کوئی بھی کسی قسم کی بھی کسی کو سوچ نہیں ہے کہ غریب ایک جو پس رہا ہے مہنگائی کی چکی میں، اس کے لیے کوئی آواز بلند کرے، اس کے لیے کوئی پالیسیز بنائیں جو اچھا۔ عمران خان کی ترجیحات کیا ہیں؟ عمران خان کی ترجیحات، میں
عمران خان کا ووٹر سپورٹر اور حمایتی ہوں، لیکن اگر میں غلط بتاؤں تو آپ بتائیے گا، کیا عمران خان کی ترجیح کرپشن کو بچانا ہے یا عمران خان کو کرپٹ ہے؟ آپ اپنے دل سے پوچھئے، کیا یہ ہے؟ عمران خان کی اس وقت اولین ترجیح وطن پاکستان ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا مطالبہ جو ہے وہ ہے الیکشن کراؤ۔ اس وقت الیکشن ناگزیر ہو چکے ہیں۔ پاکستان جس دلدل میں گھستا جا رہا ہے، اس کو ایک کریڈیبل حکومت ہی سنبھال سکتی ہے۔ وہ حکومت جو مشکل فیصلے کرے، اور مشکل فیصلے وہی کر سکتی ہے کہ جس وزیر اعظم کے پیچھے پاکستانی عوام کے 2/3 اکثریت کھڑی ہو، وہی حکومت اتنے مشکل فیصلے کر سکتی ہے۔ تو وہ تو اپنے اقتدار، وہ تو اپنی ذات کے لیے اگر ہوتا تو وہ تو باہر چلا جاتا، وہ اپنی ذات کے لیے ہوتا تو ان سے کوئی ایکسکیوز کر لیتا اور اپنے کیسز ختم کرا دیتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ وہ کرنے کے لیے تیار ہے، ان کے کیسز اتنے، لیکن وہ کہتا ہے 150 نہیں 300 اور کیسز بھی کر دیں مجھ پہ، لیکن میں اپنی سیاست، میری وہ سیاست نہیں ہے کہ جو آپ لوگ سمجھ رہے ہیں، نواز شریف اور زرداری کی سیاست نہیں ہے۔ میں اپنے لیے نہیں، میں ایک مشن کے لیے آیا ہوں، اور میری سیاست کو مائنس کوئی نہیں کر سکتا، میری قیمت کوئی نہیں لگا سکتا، کیونکہ میں پاکستان کے لیے ایک خواب لے کے نکلا ہوں۔ آیا ایک خواب لے کے نکلنے والا بندہ کیسے مائنس ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا مجھے ساری دنیا چھوڑ جائے، میں اپنے مشن پہ ڈٹا ہوا ہوں۔ آپ لوگوں کو پاکستانیوں یہ سوچنا چاہیے کہ اس وقت جو مہنگائی ہے وہ آسمان کیا مریخ کی حدوں کو چھو رہی ہے۔ آسمان تو، چاند تو دور رہ گیا نا، مریخ اور جو اور سیارے ہیں وہاں تک آپ کی مہنگائی کی بازگشت سنائی دے رہی ہے، لیکن آپ کے نمائندے جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ کے لیے، کیونکہ ان کو جو اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہیں ان کو مہنگائی لگتی نہیں ہے، وہ آپ کے لیے آواز بلند کرنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہے۔ ان کی ترجیحات میں آپ کو بتا دی ہیں، اور ان کی ترجیحات ہمیشہ سے یہی رہی ہیں۔ اس لیے میرے پاکستانیوں، اپنے ووٹ جب بھی ہوں اپنا حق استعمال کریں، اور اس شخص کو اوپر لے کے آئیں جو وطن عزیز کے لیے سوچ رہا ہے اس وقت۔